ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک وعدہ ہے، جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کے دشمنوں کی نظروں میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے دشمن اس کی بنیادوں کو ہمیشہ کھوکھلا کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے بہادر بیٹے، افواج پاکستان کے جوان، انہوں نے دشمنوں کی چالوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے اور دشمنوں کی چالوں کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ صرف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس وطن کی مٹی میں اپنا خون بہایا، بلکہ پاکستان کی دھرتی پر ایسی لازوال داستانیں رقم کی کہ جو رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی۔ ریاست پاکستان نے اپنے ان انمول بیٹوں کی قربانیوں کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھنے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے انہیں نوازا۔ نشان حیدر 1947 میں قیام پاکستان کے بعد افواج پاکستان نے دشمن کے خلاف جنگوں میں غیر معمولی جرأت اور بہادری دکھانے پر پاکستان کے ان جوانوں کو ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم اور دائم رکھنے کے لیے سب سے بڑے فوجی اعزاز کے طور پہ نشان حیدر کو شامل کیا۔ نشان حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، بہادری اور آپ کے لقب اسد اللہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ نشان حیدر صرف ایک فوجی اعزاز نہیں ہے، نشان حیدر پاکستان کی بقا کی کہانی ہے۔ ان جوانوں کا خون، ان جوانوں کی قربانی اور ان جوانوں کی شہادت جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ ان جوانوں کی شہادت کی داستانوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہم جس آزاد اور خود مختار وطن میں زندہ ہیں، اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج اس مقام تک کیسے پہنچتی ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل کو گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ نشان حیدر پانے والے پاکستان کے ان بیٹوں کے بارے میں ہم آپ کو یہاں پہ ان کے نام، ان کے رینک اور ان کے اعزاز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نشان حیدر اب تک میدان جنگ میں دشمن کے خلاف ناقابل یقین اور ناقابل تسخیر بہادری اور جرأت کے کارنامے انجام دینے والے 11 فوجی جوانوں کو دیا جا چکا ہے۔ 1948 کے جہاد کشمیر کے دوران پاکستان فوج کے جوان نائب علی جنجوعہ، جنہوں نے اپنے مورچے کا کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، آپ کو اس وقت کے سب سے بڑے اعزاز ہلال کشمیر سے نوازا گیا۔ آپ کی اس گراں قدر قربانی کو تسلیم کرتے ہوئے 1995 کو پاکستان حکومت نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ نشان حیدر، جس کو ہلال کشمیر کے برابر تصور کر کے حکومت پاکستان نے آپ کو پاکستان کے پہلے شہید فوجی افسر کے طور پہ نشان حیدر دیا۔ راجہ محمد سرور شہید، آپ پاکستان آرمی میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے اور آپ کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ 1948 میں جہاد کشمیر کے دوران آپ نے اڑی سیکٹر میں بے مثال کارکردگی دکھائی اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے کامیابی سے اپنی پوسٹ کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو پیچھے دھکیلا۔ آپ کی اس عظیم جرأت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔
پاکستان کے اگلے شہید کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ آپ کا نام میجر محمد طفیل شہید تھا۔ آپ نے 1958 میں مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کی ایک غیر قانونی پوسٹ کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود لڑائی جاری رکھی اور بھارتی فوج کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ آپ کی اس عظیم جرأت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ پاکستان کے اگلے عظیم شہید میجر راجہ عزیز بٹی شہید۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران برکی سیکٹر میں مشہور BRB نہر کے دفاع کے دوران آپ نے 5 دن تک دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا اور کامیابی سے BRB نہر کا دفاع کیا۔ آپ نے اسی دفاعی پوزیشن کے دوران دشمن کی شدید شیلنگ اور گولہ باری کے دوران شہادت حاصل کی۔ آپ کی اس شہادت کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ پاکستان کے سب سے نوجوان شہید راشد منہاس۔ آپ کا تعلق فلائٹ کنورژن یونٹ سے تھا اور آپ کا عہدہ پائلٹ آفیسر تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں پاکستان لبریشن وار کے دوران آپ کے بنگالی انسٹرکٹر نے زبردستی آپ کے تربیتی طیارے کو انڈیا لے جانے کی کوشش کی، لیکن نیم بے ہوش ہونے کے باوجود آپ نے اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیے اور جرأت مندی اور بہادری سے فیصلہ لیتے ہوئے آپ نے اپنے طیارے کا رخ زمین کی جانب کر دیا اور اسے زمین سے ٹکرا کر تباہ کر دیا اور دشمن کی اس سازش کو ناکام کر دیا۔ اتنی نوجوانی میں آپ کی اس جرأت مندی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ نشان حیدر پانے والے اگلے شہید جن کا تعلق 4 فرنٹ فورس ریجمنٹ سے تھا اور آپ کا نام محمد اکرم شہید تھا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ہیلی ڈسٹرکٹ کے مقام پر آپ نے 2 ہفتوں تک دشمن کی پیش رفت کو روک کے رکھا اور دشمن کو ہیلی ڈسٹرکٹ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اسی حفاظت کے دوران دشمن کی فائرنگ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی اس جرأت اور بہادری کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ پاکستان کے اگلے شہید میجر رانا شبیر شریف شہید۔ آپ کا تعلق 6 فرنٹ ریجمنٹ سے تھا۔ آپ نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ہیڈ سلیمانکی کا دفاع کرتے ہوئے کامیابی سے اسے دشمن کی پہنچ سے دور رکھا۔ دشمن کے بھاری ٹینکوں کی گولہ باری کے باوجود آپ نے اسے 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آپ کی اس جرأت اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر نوازا۔ محمد حسین جنجوعہ شہید۔ آپ کا تعلق 20 لانسر یونٹ سے تھا اور آپ کا رینک سوار تھا۔ 1971 میں آپ نے ہرار خرد گاؤں کے پاس اپنی تعیناتی کے دوران دشمن کو مورچہ کھوتے ہوئے پایا۔ آپ نے دشمن پر شدید فائرنگ کر دی اور اس کے 16 ٹینک تباہ کر دیے، جس کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس دفاع کے دوران جام شہادت نوش کیا اور آپ کی اس جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ محمد محفوظ شہید۔ آپ کا تعلق 15 پنجاب ریجمنٹ سے تھا اور آپ لانس نائک کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ نے 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران واہگہ اتاری سیکٹر میں کامیابی سے بارڈر کا دفاع کیا اور دشمن کے شدید خودکار ہتھیاروں کی فائرنگ کے باوجود اس کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اسی دفاع کے دوران دشمن کی فائرنگ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی اس جرأت اور بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ آپ کو ایک انتہائی دلچسپ انفارمیشن دیتے چلیں کہ نشان حیدر دشمن سے چھینے ہوئے اسلحے اور ساز و سامان سے بنایا جاتا ہے، جس کی تیاری کا حکم وزارت دفاع پاکستان منٹ یا کوئن پریس کو دیتی ہے۔ اس کے بنانے میں 80% کاپر، 10% گولڈ اور 2% زنک دھات شامل کی جاتی ہے۔
1999 میں پاک بھارت کارگل جنگ کے دوران نشان حیدر پانے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ آپ کا تعلق سندھ ریجمنٹ ناردرن لائٹ انفینٹری سے تھا اور آپ نے 17,000 فٹ کی بلندی پر کامیابی سے اپنے 5 مورچوں کا دفاع کیا۔ آپ نے دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا اور اسی دوران دشمن کی فائرنگ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی اس عظیم جرأت اور بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ حوالدار لالت جان شہید۔ آپ کا تعلق ناردرن لائٹ انفینٹری سے تھا۔ آپ نے 1999 میں پاک بھارت کارگل جنگ کے دوران کامیابی سے اپنی پوسٹ کا دفاع کیا۔ آپ نے دشمن کے اوپر شدید جوابی فائرنگ کرتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے مورچوں میں گھس کر اسے شدید جانی نقصان پہنچایا۔ آپ کی اس عظیم جرأت اور بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ نشان حیدر محض ایک فوجی اعزاز نہیں بلکہ افواج پاکستان کے ہر جوان کے دل میں وطن کی مٹی کے لیے نعرہ تکبیر کہہ کر شہید ہونے کا جذبہ اور ولولہ قائم رکھتا ہے۔ شہیدوں کی یہ زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی یہ زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رکھے، آمین۔